سرور پرور تھا غم کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی۔ ذات السلاسل سے واپسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اجاڑ وادی سے گزرے اور اصحاب سے فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ اصحاب میں سے ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اسے وادی کثیب ارزق کہا جاتا ہے۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے جس میں وہ جنات رہتے ہیں جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کو قابو حاصل نہ ہو سکا تھا، اور اس وادی سے تبع یمانی 10,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر گزرا تھا، لیکن جنات نے وہ تمام سپاہی قتل کر دیے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو یہیں رک جاؤ۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ اور کنویں سے پانی لے آؤ۔ وہ 10 اصحاب جیسے ہی کنویں کے نزدیک پہنچے تو ایک عفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک ایسی زبردست آواز نکالی کہ جس سے جنگل میں آگ پھیلنے لگی۔ تمام اصحاب بھاگنے لگے۔ ان میں سے ایک صحابی پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علم اسلام دوسرے اصحاب کو دینے کی بجائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کریں، انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا اور دست دعا بلند کیا۔ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس کنویں کے نزدیک پہنچے تو ایک عفریت برآمد ہوا اور غصے سے رجز پڑھنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا سرکشوں کی سرکوہی ہے۔ جب اس جن نے یہ سنا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے امام علیہ السلام پر ایک زبردست کرتبی حملہ کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کا وار خالی جانے دیا اور جواب میں ذوالفقار سے ایسا وار کیا کہ اس جن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کنویں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، دھواں اٹھنے لگا اور بے حد ڈراؤنی شکلیں سامنے آنے لگیں۔ امام علیہ السلام دعائیہ کلمات پڑھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور وہ آگ کے شعلے دھوئیں میں تبدیل ہونے لگے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس کنویں کے اوپر جا کر پہنچے تو امام علیہ السلام نے اس کنویں میں ڈول ڈالا، لیکن جنات نے وہ ڈول باہر پھینک دیا اور ایک عفریت برآمد ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس پر ایسی ضرب لگائی کہ جس سے اس جن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ڈول ڈالا گیا، لیکن پھر سے وہ ڈول باہر پھینک دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر جرأت ہے تو مقابلہ کرو۔ اتنے میں ایک عفریت برآمد ہوا۔ امام علیہ السلام نے ذوالفقار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم باہر سے رسی پکڑے رکھنا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کنویں میں اترے اور تھوڑی دیر میں رسی کٹ گئی۔ رسی ٹوٹنے کی وجہ سے امام علیہ السلام اور اصحاب کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ رسی کٹنے کی وجہ سے تمام اصحاب بے حد پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد کنویں سے چیخ و پکار آنے لگی اور یہ صدا آ رہی تھی اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمیں پناہ دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھو اور امان پاؤ۔ اس کے بعد ان جنات نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد اصحاب نے کنویں میں رسی ڈال کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو باہر نکالا۔ امام علیہ السلام 20,000 جنات کو قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان کر کے کنویں سے برآمد ہوئے۔ تمام اصحاب نے خوشی کا اظہار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو
اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارکباد سے ہمت افزائی فرمائی۔ پھر ایک رات اس وادی میں گزارنے کے بعد اگلے روز لشکر مدینہ کو روانہ ہوا۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل